اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 66 سورہ یونس 10ویں صورت ہے قرآن شریف کی، پارہ یا تذرون 66 نمبر کی آیت کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 66 سے 66 سے 70 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اب ہم 66 آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً اللہ کی ہے مملوک سب کی سب، چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، بسنے والے کوئی، اور نہیں اتباع پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے شریکوں کو۔ سارا کچھ، تمام مخلوق، چاہے وہ زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، اللہ کی ہے۔ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے گڑھے ہوئے شریکوں کو، تو وہ تو ہو گئے کفار، جو اپنے گڑھے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یقیناً وہ اتباع یعنی پیروی کرتے ہیں مگر صرف اپنے گمان کی، اور نہیں ہے ان کا گمان مگر صرف قیاس آرائیاں۔ تو ان کا جو بھی شریک ہے یا جو بھی پیروکار ہے جس کو وہ پیروی کرتے ہیں، وہ سب ان کا گمان ہے، وہ سب ان کی قیاس آرائیاں ہیں، وہ ناحق اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 67، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی ہستی اللہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اس میں، اور بنایا دن کو روشن کام کے لیے۔ یقیناً اس صنائی یعنی کاریگری میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں کھلے کانوں سے دعوت حق کو۔ تو اگر تم اس کو کھلے کانوں سے سنو تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 67، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہتے ہیں وہ نصارہ، بنایا ہے اللہ نے بیٹا عیسیٰ کو، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ اس شرک سے۔ وہ تو الغنیون ہے یعنی بے نیاز ہے اولاد سے۔ اسی ہستی اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سلطان یعنی کوئی سند یا کوئی دلیل اس جھوٹی بات کی۔ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کے متعلق نہیں تم کو علم کچھ؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا ہے اللہ کا عیسیٰ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، رائٹ، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ۔ وہ تو الغنیون یعنی بے نیاز ہے اولاد سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی یہاں پر وحدانیت کا یقین دلایا اور جواب دیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ 69، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں پائیں گے وہ کبھی فلاح یعنی کامیابی دنیا و آخرت میں۔ آیت نمبر 70، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ مزے اٹھا لیں وہ اس دنیا میں، چند دن کی زندگی ہے، پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے ان کو، پھر مزہ چکھائیں گے ہم ان کو العذاب شدید یعنی انتہائی سخت سزا کا، جو وہ کرتے رہے ہیں کفر، انکار دین حق کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وعید دی اپنا بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان نہ باندھو، اللہ تعالیٰ پر شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اولاد سے،
اور جب یہ اس دنیا کے چند دن کے مزے لوٹنے کے بعد آئیں گے تو اس وقت ان کو شدید عذاب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا دین حق کا اور انکار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ یہ 6-7 آیتیں ہم 5-6-7 آیتیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اس کو آہستہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ آج ہم پھر دہرا دیتے ہیں کہ یہاں پر کینیڈا میں ہم نے دیکھا کہ جو بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ان کو نہ پاروں کا علم ہے، نہ صورتوں کا علم ہے، نہ ان کو سوروں کے نام یاد ہیں، کون سی صورت پڑھ رہے ہو بیٹا، یا نہ انہیں سپارے کا نام یاد ہے، کون سا سپارہ ہے، کیا نام ہے اس کا۔ تو ہم نے اس کو ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ بچے اس کو پابندی سے سن بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ اس کو آپ کیونکہ 5-6 منٹ 7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ اس کو ازبر زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں، روز کا روز لیسن دہراتے رہیں اور یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس طرح آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں قرآن کو ایٹ یور اون۔ اس میں کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے، جو بھی آپ کی عمر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن شریف کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم اور ہمارے بیوی بچے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ صدق اللہ العظیم۔